بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وسلم وقال أهل بيته الطيبين الطاهرين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه الحميد وفرقانه المجيد قوله الحق وهو أصدق القائلين بسم الله الرحمن الرحيم أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم دمر الله عليهم وللكافرين أمثالها ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا وأن الكافرين لا مولى لهم. صلوات پڑھ لیں محمد وعلیہ. تمام تعریفیں اس خدائے بزرگ و برتر کے لیے جس کی رحمتوں کے عنوان میں دن اور رات کے اختلاف کو انسانوں کے لیے معیار رحمت قرار دیا گیا، اور تمام ہدیہ درود و سلام و نزوات مقدسات کے لیے جن کے وجود کی برکتوں سے اور رات کو سکون کا ذریعہ اور دن کو تلاش معاش کی عبادت کا عنوان قرار دیا گیا. الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بالقرآن العظیم وجعلنا من المتمسکین بولایت علی بن ابی طالب علیہ السلام. اللہم اجل عظم اللہ اجورنا واجورکم بمصابنا بأم الزہرہ صلوات اللہ علیہا وجعلنا وإیاکم انشاء اللہ من الطالبین بسعرها وأولادها مع الإمام المہدی من آل محمد علیہم السلام. محمد وآل محمد وعجل فرج. اما بعد فرش عزائے سرکار سید الشہداء شہزادی ختیجہ طاہرہ کی مناسبت کے ساتھ مسلسل 2 روز آپ کی خدمت میں عنوان مجلس عزا رہا، اور اب سلسلہ کلام آج پھر اپنے واپس مخصوص عنوان کی طرف پلٹ رہا ہے، یعنی کہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ اور وصیت علی علیہ السلام، اور ان دونوں عناوین کے تحت کے ساتھ ساتھ روزانہ ایک مخصوص آیت الیوم کے عنوان سے، تاکہ اپنے اوراد و وظائف کے اعتبار سے ہم اور آپ قرآن سے قریب ہو سکیں، اور اس کے ساتھ ساتھ دیگر مسائل میں مسائل بدع، اور مسائل بدع کو شروع کرنے سے پہلے آپ کی خدمت میں سورہ محمد کی آیات کی تلاوت کی جا رہی ہے. سورہ محمد کی آیت نمبر 10 کو پھر ترجمہ کر رہا. افلم یسیروا فی الارض، کیا وہ زمین میں چل کر نہیں دیکھتے؟ وینظروا، غور تو کریں، کیف کان عاقبۃ الذین من قبلہم، یہ زمین میں چلیں اور چل کر غور کریں کہ ان سے پہلے والوں کا انجام آخر کیا ہوا. یہ دعوت عام مکے والوں کے لیے بھی ہے اور تمام تر آنے والے ادوار کے لیے بھی ہے. ہر دور کے نافرمان، ہر دور کے گمراہ افراد یہ بات یاد رکھیں کہ جو گمراہ ان سے پہلے گزر چکے ہیں
جو نافرمان اقوام ان سے پہلے گزر چکی ہیں ان کا انجام کیا ہوا. یہ بات یاد رکھیے، ہمارے یہاں انجام کی توجہ ہوتی ہی نہیں ہے. ہم کہتے ہیں جی بسم اللہ کیجیے، ابتدا کیجیے، انجام خدا جانے. انجام خدا نہیں جانے، انجام انسان خود ہی جانے. انجام کو دیکھ کر آغاز کیجیے. کیا مطلب؟ کیا آپ پوچھے بغیر کسی ٹرانسپورٹ میں بیٹھ سکتے ہیں کہ کہاں جا رہی ہے؟ جب تک آپ کو ٹرانسپورٹ کا معلوم نہ ہو کہ اس کا آخری ڈیسٹینیشن کیا ہے، آپ اس میں ٹریول نہیں کرتے. تو کیوں پھر اپنے اعمال کو انجام جانے بغیر انجام دیے جاتے ہیں؟ بڑے ہوشیار ہیں اہل ایمان، ثواب پہلے پوچھتے ہیں، عمل بعد میں شروع کرتے. لفظ عاقبت کو پہچانیے کہ وہ زمین پر چلیں، وہ تمام کے تمام نافرمان اور کافر لوگ. دیکھیں کتنے پرانے آثار ہیں مختلف اقوام کے مختلف علاقوں میں، اور ان آثار میں کیا ہے؟ کھنڈرات ہیں، ویران شدہ علاقے ہیں، یا ان کے پرانے ادوار کی کچھ باقیات شاید زمین کے اندر کہیں پوشیدہ ہو. نہ بنانے والے رہے، نہ سجانے والے رہے، نہ رہنے والے رہے، نہ اکڑنے والے رہے. اب تو دیکھیں کہ کیا ہوا ان کا انجام. خدا اتنے حسین انداز سے مختصر جملوں میں ان کے انجام کو بتاتا ہے. بہت غور کیجیے گا، اور یہ ترجمہ کرنے سے پہلے میں آپ کو دعوت فکر دیتا ہوں. ہے کوئی جو آج آپ کو بتائے یا قوم سمود کے نواسے نواسیاں پوتے پوتیاں گئی ہیں؟ قوم عاد کے، قوم نوح کے، قوم لوط کے، قوم فرعون کے. کیا مطلب؟ آثار ختم ہو گئے. آثار کا مطلب کیا؟ اموال ختم ہو گئے. اموال تمام تر جو املاک تھی سب ختم ہو گئیں. املاک، اموال، حتیٰ کہ اولاد و ذریت، حتیٰ کہ ان کے حرم میں آنے والی عورتیں، ان کی اہلیہ، اہلی، سب کے سب ختم ہو گئے. خدا نے، اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب کبھی خدا کی طرف سے فیصلہ عذاب کا کیا جاتا ہے تو خالی گنہگار نہیں جاتے، گنہگاروں کے ساتھ ساتھ جو منسلک ہوتے ہیں وہ بھی اس کے زیر اثر آ جاتے ہیں. بہت غور کیجیے گا، مثال دیتا ہوں. کبھی ایسا ہو سکتا ہے کہ جیسے کسی انسان کی نیکیاں اس کے اپنے علاوہ اس کی اپنی فیملی کے لیے کام آ جائیں. جیسے نیک آثار، بارش برستی ہو اگر حضرت حجر ابن عدی کے لیے، اللہ اکبر، کیا شخصیت! جب پانی دینے سے انکار کر دیا سپاہیوں نے تو لے جا رہے تھے حجر کو جانب دمشق، تو پانی طلب کیا کہ مجھے طہارت کرنا ہے، انکار کر دیا کہ اچھا جتنا پانی مجھے تم دیتے ہو پینے کے لیے آئندہ دو گے وہ سارا پانی مجھے ایک ساتھ دے دو کہ میں طہارت کر لوں. کیا نہیں، سارا ایک ساتھ دے دیں گے تو آگے پھر تم پانی مانگو گے، لہذا یہ بھی ممکن نہیں. اللہ اکبر. پوچھئے طہارت پسند ایسے ہیں اہل ایمان کہ اپنے پینے کا سارا پانی ایک ساتھ مانگ رہے ہیں کہ تاکہ طہارت کر کے خدا کی عبادت کو متصل کر سکیں عبادت کے ساتھ. جب انکار کر دیا، بہت غور کیجیے گا، تو اب جناب حجر نے ہاتھ اٹھائے خدا کی بارگاہ میں. جیسے ہی ہاتھ اٹھائے بادل نمودار ہوئے. آپ نے اپنی طہارت کے لیے پانی خدا سے مانگا. بتائیے ایمانداری سے، کیا خالی اتنا ہی برسا کہ حجر گیلے ہوئے؟ اطراف کی زمین گیلی نہیں ہوئی؟ جو ساتھ ساتھ سپاہی چل رہے تھے گیلے نہیں ہوئے؟ تو ایک مثال سمجھانے کے لیے، البتہ یہ
الفاظ میرے نہیں ہیں، قرآن کے، دمر اللہ علیہم. ایسا کیوں ہے کہ جس کے توابع گھر والے، بچے بچیاں اور تمام لوگ اس کا ہی عقیدہ قبول کرتے ہوں، اس کے عقیدے سے ملنے والی کمائی کو حل من مزید کہ اور لاؤ ابا، حرام لاتے ہو تو کیا ہوا؟ ہم کون سا حلال مانگ رہے ہیں آپ سے؟ لاؤ. تو اگر گھر والے اور بچے اور عورتیں اگر انسان کی حرام کمائی کو اگر سب کے سب مل کے شیئر کریں گے تو عذاب بھی تو شیئر ہوگا نا. ایسا نہیں ہو سکتا کہ انسان کہے کہ عذاب خالی اس پر آئے گا، یہ کما کے لایا تھا. بہت ساری مثالیں ہیں. لفظ دمر اللہ علیہم، دمرا دال میم میم رے، دمرا، اس کا تدمیر سے نکلا ہوا لفظ. تدمیر کا مطلب تباہ کر دینا، اور تباہ کرنے کا ایک مطلب یہ کہ اس کے متعلقہ تمام چیزوں سمیت تباہ کر دینا. یعنی نہ مال رہے، نہ املاک رہے، نہ اولاد رہے، نہ اہل و عیال رہے، سب کے سب ختم ہوئے. وَلِلْكَافِرِينَ أَمْثَالُهَا، اور یہ تو ہے کافروں کے لیے مثال. اب بھی ہوش میں آ جاؤ، کم از کم اپنے بچوں کا خیال کر لو، اب بھی توجہ کرو، کم از کم اپنی شریک حیات پہ رحم کھاؤ، اب بھی پلٹ کے واپس آ جاؤ، کم از کم اپنے مکان دکان اپنی جائیداد کا خیال کر لو کہ اگر تم برباد ہوگے تو یہ بچے گا نہیں. اللہ اکبر. سورہ محمد کی آیت نمبر 10 اور آیت نمبر 10 کے بعد آیت نمبر 11. اور یہ سورہ ایسا جس کو ہم پہلے بیان کر چکے، اس کی ایک ایک آیت ساتھ ساتھ چل رہی ہے. اور یہ سورہ واحد سورہ قرآن مجید کا ایسا ہے، اس کے بارے میں معصوم فرماتے ہیں اس میں آپ پڑھتے چلے جاؤ، تولا بھی آ رہا ہے، تبرہ بھی آ رہا ہے. ابھی تبرہ آیا تھا تو آپ خاموش تھے، چلیے تولا پر آتے ہیں. صلوات پڑھیں محمد وآل محمد. البتہ تبرے میں مزاج اور ہے، قرآن کی تفسیر اپنے انداز سے کی جا رہی. ذالکا، لاجک بیان، ایسا کیوں ہے، کافروں کا یہ حال کیوں ہوگا؟ ذالکا، اس لیے ہوگا ایسا کہ بِأَنَّ اللَّهَ مَوْلَى الَّذِينَ آمَنُوا، اس لیے کہ بے شک کہ اللہ ولی ہے صرف مومنوں کا. اس کا اس سے کیا تعلق؟ اس کا پچھلی آیت سے کیا تعلق؟ رکیے، ابھی جلد بازی نہ کیجیے، آیت تو پوری پڑھ لیجیے. کبھی کبھی ہم بہت جلدی میں ہوتے، اتنا جلدی میں ہوتے ہیں کہ سارے کام چاہتے ہیں اشاروں میں ہو جائیں. اشاروں میں بھی ہوں گے تو کچھ ٹائم تو لگے گا، خلق اور ہے اور امر اور ہے. وَأَنَّ الْكَافِرِينَ لَا مَوْلَى لَهُمْ، یہ دلیل ہے. کافروں کا یہ انجام کیا ہوا؟ کیوں ایسا ہوا؟ ذالک، کیوں ایسا ہوا؟ کہ ان کا کوئی مولا نہیں ہے. اب آئیے لفظ مولا پر پوری تفصیل اور مجلس پڑھنے کے میرا موڈ نہیں ہے. صرف ذالک آپ سمجھ چکے کہ ہلاکت کی وجہ کیا ہے، کہ جن کا کوئی سرپرست نہیں ہوتا وہی ہلاک ہو جاتے ہیں. جن کا سرپرست ہوتا ہے وہ ہلاک نہیں ہوتے. کسی نہ کسی بہانے سے، کسی نہ کسی بہانے سے، بہت ساری مثالیں ہو سکتی ہیں. اگر کسی علاقے کا اختیار حکومت اپنے افراد کو بچانا چاہے تو کہیں نہ کہیں بھیج کے کوئی طریقہ نکال کے فلائٹس اسپیشل وہاں پہنچا کے بچا کے نکال لیتا ہے. اور اگر کسی کا کوئی والی و وارث نہ ہو تو وہ ڈوبتے ہوں تو پانی میں ڈوبیں، جلتے ہوں تو جل جائیں، ویزا لگے نہ لگے جہنم میں چلے جائیں. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. ہمیں کیا مطلب؟
تو لفظ مولا کی وضاحت میں ذالک ہے، ایسا کیوں ہوا؟ اللہ مولا ہے مومنوں کا، یہ تو تعصب کی بات ہو گئی. اللہ ان کا مولا کیوں نہیں ہے جو کافر ہیں؟ اللہ ان کا بھی مولا ہے. یہ بات کر دی. ابھی تو آپ کہہ رہے تھے کہ آیت بتا رہی ہے کہ اللہ مومنوں کا مولا ہے. ابھی آپ کہاں سے لے کر آ گئے کہ اللہ کافروں کا مولا؟ جی بالکل مولا ہے. میں نہیں کہتا، یہ قرآن کہتا. سورہ یونس کی آیت نمبر 30 کے الفاظ ہیں، ردو الی مولاہم الحق ضل ما کانوا یفترون. اللہ اکبر. انہیں پلٹا دیا جائے گا ان کے مولائے برحق کی طرف. پھر وہ جن جن کو اپنا خیال کرتے تھے وہ سب کے سب ان سے دور رہ جائیں گے، گم شدہ ہو جائیں گے. جن کو وہ سمجھتے تھے یہ ہمارے بڑے ہیں، تو سارے بڑے شریف ہوں یا چھوٹے شریف ہوں سب کہیں اور رہ جائیں گے. کہاں جائیں گا انسان؟ کافر بھی کہاں جائے گا؟ مولاہم الحق، ان کا ہے ایک مولا، مولا برحق پروردگار عالم. خدا کافروں کا بھی مولا ہے. سورہ یونس کی آیت نمبر 30. اب مشکل ہو گئی. کیا فرق ہے؟ خدا مومنوں کا بھی مولا ہے، خدا کافروں کا بھی مولا ہے. اور اس کو سمجھانے کے لیے اس کا مطلب کہ خدا کے مولا ہونے کی دو حیثیتیں ہو گئیں. ایک ولایت عامہ ہے، ایک ولایت خاصہ ہے. ولایت عامہ ربوبیت کے معنی میں ہے، خلاقیت کے معنی میں ہے. خدا نے کائنات بنائی کہ نہیں بنائی؟ خدا نے کائنات میں رزق بنائے کہ نہیں بنایا؟ خدا نے کائنات میں سانسوں کے لیے بنائی فضا کہ نہیں بنائی؟ بنائی. پانی بنایا؟ بنایا. کافر سانس لیتا ہے، خدا روکتا کیوں نہیں؟ کافر کھانا کھاتا ہے، خدا روکتا کیوں نہیں؟ کافر زمین پہ چلتا ہے، زمین کو شگافتہ خدا کیوں نہیں کرتا؟ کافر آسمان کے نیچے بڑی بڑی باتیں کرتا، آسمان گرتا کیوں نہیں؟ خدا بھی اس کا مولا ہے. خدا اس کا وہ مولا ہے جو ولایت عامہ کے معنی میں ہے، اور خدا مومنوں کا وہ مولا ہے جو ولایت عامہ کے علاوہ ولایت خاصہ بھی رکھتا ہے. اللہ اکبر. بہت غور کیجیے گا، بہت ساری باتیں ہو سکتی. ان بہت ساری باتوں میں یہ ایک مثال آپ کی خدمت میں کہ اس وقت شارجہ میں جتنے بھی اہل ایمان ہماری اور آپ کی ان مجالس میں شرکت کر رہے ہیں، تبرک کس سے ملے گا؟ جو ولایت خاصہ میں آئے گا. کیا کروں، مجھے مثالوں میں بات کو لانا ہی پڑتا ہے، ورنہ اتنے فرشتے بیٹھے ہوئے تھے کہ جگہ کم. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. ماہ رمضان میں خدا کے اس مبارک مہینے میں ایسا محسوس ہوا کہ جیسے ماہ رمضان میں چھٹیاں ہو گئی ہوں. چھٹیوں پہ شیطان جاتا ہے، بندے رحمان نہیں. تو بندے رحمان کو تو آنا چاہیے. یہ 2 گھنٹے 24 گھنٹوں میں سے یہ امام کے گھر کے، باقی آپ کے گھر کے. تو ولایت عامہ اور ہے، ولایت خاصہ اور ہے. آن لائن سن لینا اور ہے، فرش عذاب پہ چل کے آنا اور ہے. سننے کا ثواب اور ہے، چلنے کا ثواب اور ہے. تبرک انہیں ملے گا جو چل کے آئے ہوں. صرف سب مثال میں نے قائم کی تاکہ ولایت عامہ ولایت خاصہ کو الگ کر سکوں. ہیں سب کے سب اللہ کے بندے، لیکن جو اپنا اختیار اللہ کے اختیار کے سپرد کر دے وہ اللہ کی ولایت کو ایکسپٹ کر لیتا ہے. اور یہ جملہ چلا کہاں سے ہے؟
ابن عباس راوی ہیں. ابن عباس کو آپ بہت اچھے انداز سے جانتے ہیں. آپ کا اصل نام تو عبداللہ ہے. ابن عباس عباس کے بیٹے ہیں. روایتوں میں سب سے بڑا نام ہے آپ کا عبداللہ ابن عباس. روایت کرتے ہیں کہ بھئی ان اللہ مولا الذین آمنوا کا مطلب یعنی ولی علی، ولی حمزہ، ولی جعفر. میں بڑی احتیاط سے پڑھ رہا ہوں اعراب کو کہ سننے والے اعراب سن کر فیصلہ کرتے ہیں کہ پڑھا لکھا ہے پڑھنے والا. ایسا نہ ہو کہ غیر منصرف پر تنوین پڑھ دوں. صلوات پڑھے محمد والے. وجعفر والحسن والحسین وولی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ینصرہم بالغلبۃ علی عدوہم. اب آئیے ترجمہ کیا ہے اس کا کہ جو اللہ مومنوں کا ولی ہے، اس مومن سے مراد کون ہے؟ اس مومن سے مراد علی علیہ السلام ہے. اس سے مراد جناب حمزہ ہیں، جناب جعفر ہیں، امام حسن حسین ہیں، اور خود ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. خدا ان کا مولا کیا مطلب؟ ینصرہم، خدا ان کی مدد کرتا ہے. بالغلبۃ علی عدوہم، کہ انہیں ان کے دشمن پر غلبہ عطا کر دیتا ہے. یہ خدا کے مولا ہونے کا عنوان ہے. اور اسی لیے کبھی تصور کیجئے کہ جب جالوت سے لڑائی کے لیے طالوت کے ساتھ لوگ چل رہے، یعنی کہ حضرت تو دعا کیا مانگ رہے تھے؟ ربنا افرغ علینا صبرا. یا سورہ مبارکہ البقرہ کی آخری آیت ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا ربنا ولا تحمل علینا اصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا. تو ہمارا مولا ہے تو کیا کر؟ فانصرنا علی القوم الکافرین. نحنو، وہ کہتے تھے کفار مکہ، نحنو لنا العزا، اے ہمارے پاس عزا، ولا عزا لکم، اور تمہارے پاس کوئی عزا نہیں ہے. ہم تو بت لائے ہیں، اس کی وجہ سے جیتیں گے، تمہارے پاس ایسا کوئی بت نہیں ہے. اللہ کے رسول نے جواب میں اپنے چاہنے والوں کو نعرہ ارشاد فرمایا، ان سے کہو اللہ مولانا ولا مولا لکم. پتا چلا جس کو مولا سمجھ میں کل نہیں آیا تھا، وہ لفظ مولا کے مقابلے بت اٹھا کے لے آیا، اور جس کو آج مولا سمجھ میں نہیں آیا، وہ آج کے مولا کے مقابلے میں بتوں کے ماننے والوں کو اٹھا کے لے آیا. مسئلہ چلا بت. صلوات پڑھے محمد والے محمد. یہ جنگ احد کے 2 نعرے تھے، اللہ مولانا ولا مولا لکم. اللہ ہمارا مولا ہے، اللہ اکبر، ولا مولا لکم، اور تمہارا کوئی مولا نہیں ہے. جس کا کوئی مولا نہ ہو، وہ نہ خود بچتا ہے، نہ بیگم بچتی ہیں، نہ بچے بچتے ہیں، نہ دکان، نہ مکان، اور نہ بینک بیلنس، کچھ نہیں بچتا. مال، نہ املاک، نہ ذریت، نہ اولاد، اور نہ اہل و عیال، کچھ نہیں بچتا. اور جس کا مولا ہو اس کا کچھ جاتا نہیں ہے. تو آج یہاں تک لا کر میں آپ کو اپنے عنوان کے ساتھ متصل کرتے ہوئے، جو 2 دن پہلے میں نے آپ کو ایک آیت سنائی تھی، اس آیت کے لحاظ سے بات کو آگے بڑھاؤں. نمبر تو یاد ہوگا، سورہ الرعد کی آیت تھی.
آیت نمبر 39. الفاظ کیا تھے وہ تو یاد ہوں گے. ہر ایک زمانے کے لیے کتاب ہوتی ہے. لِكُلِّ أَجَلٍ کتابٌ. یہ پچھلی آیت کا حصہ تھا. یمحو اللہ ما یشاء ویثبت. اللہ جو چاہتا ہے مٹا دیتا ہے اور جس کو چاہتا ہے باقی رکھتا ہے. یہ تو یاد آ گیا. اس کا نام تھا محو اثبات. خدا کے پاس دو قسم کی لو لگی ہوئی ہیں. اب اسے سمجھانے کے لیے لوح کا مطلب کوئی ایسا نہیں کہ کسی روم میں خدا بیٹھا خدا نہ خواستہ اور خدا کے سامنے دو اسکرین لگی ہوئی ہو. ایک اسکرین ایسی ہو کہ جو پرماننٹ لکھی ہوئی ہے, تبدیل نہیں ہو سکتی, اور ایک اسکرین ایسی ہو جس پر ڈیلیٹ بھی ہو رہا ہے اور ایڈ بھی ہو رہا ہے, یعنی ایڈٹ بھی ہو رہا ہے, لکھا جا رہا ہے, مٹایا جا رہا ہے. لوح محفوظ اس پر لکھا ہوا جو ہے وہ مٹ نہیں سکتا. لوح محو اثبات ایسی لو, ایسی اسکرین اس پر لکھا بھی جاتا ہے اور مٹایا بھی جاتا ہے. اب ہم 2 دن پہلے والے عنوان سے متصل ہو گئے. مسئلہ بدا. خدا کے علم میں سب کچھ ہے, فیصلہ بدلنے سے پہلے بھی اور فیصلہ بدلنے کے بعد جو کچھ ہونے والا ہے خدا اسے سب اچھے انداز سے جانتا ہے. اس نے کوئی حکم رکھا اور اس حکم کی تبدیلی کا عنوان رکھا انسان کے ارادے کے ساتھ. آپ کہیں یہ آپ نے سب کہاں سے لے کر آ گئے؟ تو یہودیوں کا قول تھا کہ خدا نے اپنے دونوں ہاتھ باندھ لیے ہیں. ایک کا نام قضا ہے, ایک کا نام قدر ہے, فیصلہ اور کنفرم کر دینا. خدا نے دونوں لکھنے کے بعد اپنے ہاتھ باندھ لیے. یہ سمجھانے کی مثال دے رہا کیونکہ اس سے زیادہ آسان مثال دے نہیں سکتے. اب اس نے سب فیڈ کر دیا, جو قیامت تک ہونا تھا سب لکھ دیا, اب فیڈ ہو گیا. اب سافٹ ویئر بنانے والی کوئی کمپنی اگر سافٹ ویئر کو بنا کر دے, ایپلیکیشن بنا کے دے, تو کیا اس میں خود بنانے والی کمپنی تبدیلی کر سکتی ہے؟ نہیں کر سکتی. کیا خیال ہے آپ؟ ہو سکتا ہے نا کہ آپ نے کسی سے بنوایا ہو سافٹ ویئر اپنی کمپنی کے لیے, اور جب ماشاءاللہ آپ کی سیل بڑھی, دولت کی ریل پیل بڑھی, تو آپ نے کہا اب اسے بدلو, اس میں یہ چیز بڑھا دو, یہ کم کر دو, اس ایپلیکیشن میں پرابلم آ رہی ہے. پہلے تھے 100 آدمی, ابھی 500 آدمی ہو گئے, ابھی سسٹم قبول نہیں کر رہا, اس ایپلیکیشن کو اپ گریڈ کرو. چلیے, جب زبان پہ خود جملہ آ گیا اپ گریڈیشن, یہ تو آج کل آپ کو ہر جگہ ملتی ہے. کیا خدا نے کائنات کو ایسا بنایا ہے کہ اپ گریڈ نہیں ہو سکتی؟ سارے نظام خدا کے ایسے ہیں کہ بس بالکل نہ بدل سکتے ہیں نہ ہل سکتے ہیں, تو خدا کیا کر رہا ہے؟ پھر خدا معطل ہو گیا, اس نے نظام بنا کے چھوڑ دیا. اب وہ اپنے نظام کو خود بھی اگر تبدیل نہیں کر سکتا تو کیا ہو گیا؟ بے بس ہو گیا. اور جو بے بس ہو جائے اسے خدا نہیں کہتے, بندہ کہہ سکتے ہیں. آیا خدا کا اختیار ہے کہ نہیں کہ وہ اپنے ہی بنائے ہوئے سسٹم کو چینج کر سکے؟ اب کبھی چینج کرنا اس معنی میں ہوتا ہے کہ پچھلا سسٹم خراب تھا, ہم نے نیا بنا دیا, اس میں خامیاں تھیں, کوتاہیاں تھیں, غلطیاں تھیں, اب اس کو کینسل کر کے نیا بنایا ہے. اس کا مطلب ہم نے ایکسپٹ کر لیا کہ ہم پہلے غلط تھے, اب صحیح ہیں. چلیے اور مثال آسان کرتے ہوئے, بہت سمجھ کے چل رہا ہوں کہ یہ موضوع آسان نہیں ہے. مجھے آپ کے درمیان سے ہم سب کو جانا ہے خدا کی طرف, کہ خدا کے نظام میں یہ الزام ختم ہوگا کہ خدا نے بنا کر سسٹم کو فیڈ کر دیا,
اب آپ نے ایسے ہی چلنا ہے اور میں نے ایسے ہی پڑھنا ہے. نہ میں پڑھنا چھوڑ سکتا ہوں نہ آپ آنا چھوڑ سکتے. تو ہم تو بے بس ہو گئے, مجبور ہو گئے. تو ثواب کا ہے کہاں؟ جسٹ لائک روبوٹ خدا نے ایسے بنا دیا. اب نظام چل رہا ہے, اب خدا کچھ بھی نہیں کر رہا, بیٹھا ہوا ہے. ان کا خدا بیٹھا ہوا ہے کہ جو خود بیٹھے ہوئے ہیں. اور ہمارا اور آپ کا خدا کل یوم ہوا فی شان. یہ تو آیت یاد ہوگی, بتا دوں آیت کہاں پر ہے, ورنہ آپ کو تو یاد ہے. اس آیت کا ریفرنس اگر یاد نہ ہو سورہ رحمان پڑھ لیجئے گا. سورہ رحمان میں خدا نے اس آیت کو نازل, کل یوم ہوا فی شان, ہر دن اس کی ایک شان ہے. اب آئیے چلتے ہیں باہر. کہاں چلیں؟ چلتے ہیں امام محمد باقر علیہ السلام کی طرف. امام کے زمانے میں جو حکمران وقت بنو امیہ کی حکومت باقی ہے. بھی پانچویں امام کا دور ایسا ہے کہ بنو امیہ کی حکمرانی باقی ہے. مروان کی اولادیں ہیں. عبد الملک بن مروان, اور اس سے روم کے بادشاہ نے دھمکی دے دی, خط لکھا, اور خط میں ایسی دھمکی دی کہ مروان اور اس کے بیٹے کو یاد دلایا ان کا ماضی کہ تیرا باپ کیسے گیا تھا اور تیرا حال اس سے برا کریں گے. اسلامی حکومت کو بچانے کے لیے عبد الملک بن مروان نے یہ خط, جو دھمکی بھرا خط تھا, بعض کہتے ہیں وہ جو اسلامی سکہ بنائے جانے کا مسئلہ تھا اس کی بنیاد پہ بڑے ہنگامے ہوئے تھے. جب حکومت نے فیصلہ کیا کہ سکہ بنائے گا اسلامی, یعنی وہ سکے ختم کر کے, اور میں کیا جملہ استعمال کروں کہ آج کے دور میں کسی علاقائی مسئلے پر سکہ بنانا کتنا مشکل کام ہے. اور اگر آج کے دور میں آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اس قدر حالات واضح ہونے کے بعد بھی کوئی کرنسی اپنی مرضی کی ڈیولپ کرنا آسان نہیں ہے, تو اس زمانے میں اسلامی کرنسی بنانے کے لیے ہنگامہ کھڑا ہوا تھا. کہتے ہیں اس کے پس منظر میں تھا یا اس کے علاوہ دھمکی ملی, اور دھمکی بھرا خط عبد الملک بن مروان نے امام کی خدمت میں بھیج دیا. جواب دیا اس کا, اور یہ ہمیشہ سے رہا کہ جب بھی کبھی صاحبان اقتدار کو مشکل پیش آئی تو صاحبان اختیار کے دروازے پر آ گئے. کیونکہ اقتدار اور ہے, اختیار اور ہے. اقتدار گردن جھکانے کا نام ہے, اختیار خدا سے ملانے کا نام ہے. بھیج دیا امام کی طرف, جواب دیں اس کا. امام نے خط کے جواب میں خدا کے مسئلہ بدا کو لکھا. الفاظ کیا تھے؟ ہر روز پروردگار عالم میرا خدا, خدائے ارض و سما, ہر روز اس لوح پر 300 مرتبہ نگاہ ڈالتا ہے. صرف سمجھانے کے لیے فگر آؤٹ کیا گیا ہے, ورنہ 300 مطلب 300 نہیں ہے. شاید اس زمانے کے لحاظ سے شہنشاہ روم کے زمانے میں جو فیگرز خطرناک ہوا کرتے ہوں گے ان میں یہ فیگر شمار کیا جاتا ہوگا. ہر روز میرا پروردگار کائنات کا مالک اس لوح پر 300 مرتبہ نگاہ ڈالتا ہے, اور ہر مرتبہ ایک نگاہ میں کسی کو اٹھاتا ہے, کسی کو نیچے لاتا ہے, کسی کی حیات بڑھاتا ہے, کسی کی حیات کم کرتا ہے. یہ ہے بدا, یہ ہے بدا. اور تیرے لیے تو میرے پروردگار کی ایک نگاہ ہی کافی ہے. اللہ اکبر. اس سے زیادہ خطرناک جملہ کہتے ہیں شہنشاہ روم کے پسینے چھوٹ گئے.
میں نے پسینے تو جملہ احتراماً کا ممبر کے لحاظ سے، ورنہ کیا چھوٹا ہوگا اور کیا بچا ہوگا. ایک دفعہ نگاہ پروردگار کی دھمکی. جب آصف بن برقیہ کی ایک نگاہ تخت بلقیس کو اٹھا سکتی ہے، تو سلیمان کے خدا کی ایک نگاہ روم کی حکومت کو زوال پہ ڈال سکتی. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. اب آئیے ایک جملہ اور کہہ کر پھر آیت یوم پر آئیں، جو کہ آہستہ آہستہ وقت آگے بڑھ رہا ہے تیزی کے ساتھ، اور میں اپنے عنوان کو سمیٹنے کی خاطر بہت تیز چل رہا، لیکن مثال لازم تھی کہ خدا کیا کر رہا ہے. کل یوم ہوا فی شان، ہر دن اس کی ایک شان ہے. لوہے محو اس بات پر لکھتا بھی اور مٹاتا بھی ہے. کیا لکھتا ہے اور کیا مٹاتا ہے؟ ایک شخصی مسئلہ ہے. رات کو آپ نے کیا کیا، اس کی وجہ سے کل آپ کا دن کیسا گزرے گا. رات کو آپ نے کیا کیا، اس کی وجہ سے آپ کا دن کل کیسا گزرے گا. یہ سب کیا ہے؟ یہ محو اسبات ہے. لکھا جا رہا ہے اور مٹایا جا رہا ہے. اور ایک جملہ ہے تمام تر افراد مل کر. اب آئیے افراد مل کر سورہ رات کے اندر آیت نمبر 11 اتفاق سے، ابھی سورہ انفال شروع نہیں کر رہا اس موضوع پر، سورہ رات آیت نمبر 11. ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم. بڑی مشہور آیت ہے. آیت نمبر 11 ہے رات کے اندر. یاد رکھیے گا عقیدہ بدا کے لیے ایک بہترین آیت ہے. بے شک خدا، ان اللہ لا یغیر، خدا کسی کے لیے بدلتا ہی نہیں، تبدیل نہیں کرتا، نہ کرے گا. یہ غیر مضارع ہے. کب تک؟ ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، جب تک وہ قوم خود اپنے آپ کو تیار تبدیل کرنے پر آمادہ نہ ہو جائے. تو جب تک ارادہ قوم نہ بدلے، ارادہ خدا نہیں بدلتا. اور ارادہ خدا کے بدلنے کا نام بدا ہے، علم خدا کے نہیں. علم خدا مسلسل ہے. ارادہ بدلنے سے پہلے، ارادہ بدلنے کے بعد. ارادہ کیوں بدلتا ہے؟ کہ چلنے والے انسانوں کے اعتبار سے اگر اس نے ارادہ کیا توبہ کا، اس کا ارادہ بدلا رحمت کا. اب آئیے آپ کہتے ہیں قوموں کے لحاظ سے مثال دیجئے. ایک مثال آج دیتے ہیں، باقی باتیں انشاءاللہ کل کریں گے. قوم کی مثالوں میں پورے قرآن مجید میں ایک واحد قوم ایسی گزری ہے اس نے اجتماعی طور پر خدا کے ارادے کو بدل دیا. ہو سکتا ہے کوئی اور مثال آپ کو مل جائے. قوم یونس بن متہ، جناب یونس علیہ السلام کی قوم. پوری تاریخ نہیں بیان کرتا، سب آپ کے علم. اس پوری قوم نے نبی کو اتنا ستایا کہ نبی علاقہ چھوڑ کر حالت غضب میں چلے گئے. وَظَنُّونَ إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ وَنَادَىٰ فِي الظُّلُمَاتِ. ان کا کیا وہ الگ موضوع ہے. ہو سکتا ہے کبھی آیت الیوم میں آ سکے تو آ جائے، ورنہ اس سال نہیں آئے گا. تو بڑی تیزی کے ساتھ ٹائم گزر رہا. جناب یونس کا مسئلہ الگ. قوم نے کیا کیا؟ جب چلے گئے یونس علیہ السلام اور آثار عذاب، بہت غور کیجئے گا، کیا ایسا ہو سکتا ہے بادل چھا جائیں بہت گہرے، پریڈکشن بھی ہو بارش کی، پھر ہی بارش نہ ہو؟ آپ کیا بولیں گے؟ ہو سکتا ہے ایسا. اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کوئی بارش کی پیشن گوئی نہ ہو، اچانک سے بارش ہو جائے، پھر بعد میں آپ کو بتائیں محکمہ موسمیات والے وہ سسٹم مڑ گیا تھا، ہواؤں کا دباؤ کم ہو گیا تھا، تو یہاں بارش بن گئی. بات واضح ہو رہی. قوم یونس نے اجتماعی طور پر جب دیکھا کہ نبی چلے گئے اور آثار عذاب کنفرم ہو چکے،
چاروں طرف سے کالی سیاہ گھٹاؤں نے، عذاب والے بادلوں نے گھیر لیا ہے۔ کبھی بادل دیکھ کر انسان راحت محسوس کرتا ہے اور کبھی بادل دیکھ کر خوف محسوس کرتا ہے۔ حالانکہ ابھی اس قوم کی عذاب کی بات نہیں ہو رہی، اتنا گھبرائے۔ ان کے درمیان ایک عالم رہ گیا تھا، نبی کے دو ہی تھے ساتھ چلنے والے، ایک عابد تھا ساتھ نکل گیا۔ عابد ایسے ہی ہوتے ہیں، ساتھ نکل جاتے ہیں، عالم ہی رہ جاتے ہیں۔ عالم رہ گیا، اور جب قوم نے خیال کیا تو عالم کے پاس آئے، کیا کریں کہ توبہ کرو، استغفار کرو۔ سلام اس قوم پر، اس نے یہ نہیں کہا جب نبی چلے گئے تو ہوتا کون ہے۔ عالم کی اہمیت کو سمجھا تو عمل کیا، اور سب کے سب اپنے گھروں سے نکلے اجتماعی طور پر۔ اب میں کون تو کون نہیں، سب چلے، امیر چلا، غریب چلا، پڑھا لکھا چلا، جاہل چلا، سب کے سب چلے۔ بچوں کو عورتوں کو لے کر، نہ بچے بچیں گے نہ عورتیں بچیں گی۔ آج کی ابتدا آیت جس سے ہوئی، نہ بچے بچیں گے نہ عورتیں بچیں گی، سب کو لے کے گئے اور ایک کھلے میدان میں پہنچے۔ بچوں کو ماؤں سے الگ کر دیا، اور ماؤں کو بچوں سے الگ کرنے کے بعد بچے روئے، مائیں فریاد کر رہی ہیں خدا کی بارگاہ، بچے رو رہے ہیں ماؤں کی محبت میں۔ ایک گریے کا ماحول بن گیا، اتنا روئے، من حیث قوم اتنا روئے کہ خدا نے اپنے ارادے کو بدل دیا۔ آیا ہوا عذاب جو آپ میری زبان میں، آپ کی زبان میں بالکل کنفرم تھا، 100% کنفرم تھا، لیکن خدا کا ارادہ قوم کے ارادے کے ساتھ، ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسہم، جب قوم نے اپنا ارادہ بدلا، گناہ چھوڑ کے توبہ کی، خدا نے اپنا ارادہ بدلا، عذاب چھوڑ کے رحمت۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ میں چلتے چلتے آپ کو عقیدہ بدع کی اس منزل پہ لے آیا، اب ذرا سمجھنا تھوڑا سا آسان ہو گیا۔ باقی باتیں ہو سکتا ہے اگر ضرورت پیش آئی تو آگے بڑھاؤں گا، ورنہ اپنا عنوان چل رہا ہے، اور عنوان کے تحت میں آیت الیوم پیش کرنے سے پہلے پھر یاد دلا دوں کہ ایک ایسی دعا کا زمانہ آ رہا ہے جس دعا کو آپ ہر سال پڑھتے ہیں، اور صرف یہیں پڑھتے ہیں، اس کے بعد اسے چھوڑ دیتے ہیں۔ دعا کا نام مجیر ہے، دعا کا ایک نام دعائے فاصلہ ہے، اسی کا نام، ایک نام دعائے اجرنا من النار، کے تین نام، دعائے المجیر، دعائے فاصلہ اور دعائے اجرنا من النار۔ نام تین ہے، کام تین سے زیادہ ہے، مگر اس سے پہلے یہ جو آنے والے روشن دن ہیں، کیونکہ فرق ہے چاند کی رویت کے اعتبار سے مراجع عظام کے فتاوی کے عنوان میں، تو میں اس لیے آج سے بیان کر رہا ہوں کہ جن کے لیے کل کا دن 13 کا دن ہوگا، ماہ رمضان، ان کا مسئلہ آج سن لیں، اور بعد والے اپنی تاریخ کے لحاظ سن لیں۔ دعائے مجیر دن میں پڑھی جاتی ہے، رات میں نہیں۔ یہاں اجتماعی طور پر رات میں پڑھ کر، ان ایڈوانس، شب کی مناسبت لے کر، تاکہ دن میں آپ اسے اگر نہ پڑھ سکیں تو کم از کم رات میں پڑھ لی ہو۔ لیکن اس کا مطلب چھٹی آپ کو نہیں مل جاتی، آپ نے دن میں ہی پڑھنا ہے، یا رضا بھائی کا پڑھ لینا کافی نہیں، اس لیے کہ ہر ایک کا مجیر کا انداز اپنا ہوگا۔ مجیر پناہ دینے والا، تو اگر کوئی پناہ طلب کرے گا
اپنے گناہوں کی شدت محسوس کر کے اس کی تڑپ اور ہوگی. کوئی اطاعت گزار خدا کو مجیر کہے گا، اس کا انداز اور ہوگا. میں سب کو برابر کیسے کر سکتا ہوں؟ تو دعائے مجیر کے ساتھ ساتھ 2-3 جملے آپ کی خدمت میں. دعائے مجیر کی اہمیت، اس کی فضیلت، اس کا انداز. ہر ایک خاص جملے پہ اجرنا من النار، اس کو یاد کر لیں. اور صرف ان 3 راتوں میں نہیں، بلکہ جب کبھی آپ کو کسی مریض کی شفا یابی چاہیے ہو، سارا سال پڑھیں. جب کبھی آپ کے رزق میں، روزگار میں تنگی پیدا ہو جائے، جاب نہ مل رہی ہو، دعائے مجیر پڑھیں. جب کبھی آپ کے لیے قرضوں کا مسئلہ ہو جائے، قرض ادا نہ ہو رہے ہو، دعائے مجیر پڑھیں. جب کبھی آپ یہ محسوس کریں گناہ بہت ہو گئے، اتنے گناہ ہو گئے، کتنے ہو گئے؟ اتنے زیادہ کہ جتنے بارش کے ڈراپس ہوتے ہیں، اتنے زیادہ جتنے درختوں کے پتے ہوتے ہیں، اتنے زیادہ جتنے ریت کے ذرات ہوتے ہیں. 3 جملے خود پیغمبر کے الفاظ میں آئے. اب کوئی آپ میں سے، ہم میں سے تصور کر سکتا ہے کہ بارش کے ڈراپس ہوتے کتنے؟ کوئی ہے جو گن کے بتا کہ درختوں کے پتے ہوتے کتنے؟ اور اس سے مشکل ریت کے ذرات. تو اگر گناہوں کی تعداد بڑھتے بڑھتے اس طرح کی فیگرز کے لحاظ سے بھی ہو جائے، تب بھی دعائے مجیر پڑھے انسان تو خدا اس کے گناہ بخش دیتا. تو یہ سارا سال پڑھنے کی دعا ہے. آئی پیغمبر پر اس مقام پر ہے جو مقام ابراہیم ہے. اور مقام ابراہیم اس زمانے میں ایک کمرے کے لحاظ سے سمجھیں، اس میں داخل ہو کر نماز پڑھی جاتی تھی. آپ نماز مقام ابراہیم کے اندر پڑھ رہے تھے. جب آپ پر یہ آیت نازل، جب آپ پر یہ دعا نازل ہوئی، یعنی کہ جبرائیل امین آپ کی خدمت میں دعائے مجیر لے کر آئے. اور اب جانے سے پہلے، آیت پہ آنے سے پہلے بہت ساری باتیں روکتے روکتے کہ ٹائم سے آگے نہ بڑھ جاؤں کہیں، مکمل کرنا چاہ رہا ہوں. یہ 3 راتیں، یعنی کہ ایام ال20 کی نائٹس، شب 13، شب 14، شب 15، ان 3 راتوں میں عبادت کی خاص کیفیت. 2 رکعت، 4 رکعت، 6 رکعت. رجب، شعبان اور ماہ رمضان، 3 مہینے، 3 راتیں، اور ہر ایک رات میں 2 رکعت، اگلی میں 4 رکعت، اس کے بعد 6 رکعت نماز. سورہ الحمد کے بعد سورہ یاسین، سورہ ملک، سورہ توحید. 2 رکعت، 4 رکعت، 6 رکعت. یعنی ان نمازوں کے علاوہ ان کے روزوں کی اہمیت. رجب اور شعبان میں تو آپ انشاءاللہ رکھتے ہوں گے اور رکھیں گے. ماہ رمضان میں تو آپ کی مجبوری ہے کہ آپ کو چھٹی نہیں مل سکتی. لیکن سال بھر، اور خاص رجب شعبان کے لیے روایت کہ جناب آدم علیہ السلام نے خدا کی بارگاہ میں اپنے چہرے کی نورانیت کا سوال کیا. تو کیا 3 روزے رکھو. پہلا رکھا 13 کو، تو ایک حصہ گورا ہو گیا. پھر رکھا 14 کو، ایک حصہ اور گورا ہو گیا. میں کیا سمجھاؤں؟ گورا ہو گیا مطلب میں اردو میں کہہ رہا. اور اس کے بعد پھر رکھا 30 کا، تو 20، پھر 20، پھر 20، اتنا 20 ہوئے کہ بالکل سفید ہو گئے، گورے نہیں، سفید ہو گئے. اس لیے کہ آج کل اردو میں گورے کوئی اور لوگ ہوتے. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. تو یہ 3 روزے رجب شعبان کے اعتبار سے ماہ رمضان کے لحاظ. روایت کا جملہ ہے کہ 13 تاریخ کا روزہ 10,000 سال کے روزوں کے برابر ہوتا ہے.
اور 14 تاریخ کا روزہ 30,000 سال کے روزوں کے برابر، اور 15 تاریخ کا روزہ 1,00,000 سال کے برابر ہے عبادت کے عنوان میں۔ یہ روایت سرکار کی مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام۔ اور اب حسب وعدہ میں یہ آج پیش کر رہا ہوں، یہ خاص جملہ ہے، اور یہ میں خاص دیکھ کے اس لیے پڑھ رہا ہوں کہ اس میں کوئی کمی نہ رہ جائے۔ یہ علامہ شیخ محمد باقر قائنی بیر جندی مرحوم اپنی کتاب فاقہۃ الذاکرین میں اس کو بیان کرتے کہ محبت اور مودت کے حصول کے لیے دو ناراض کے درمیان ناراضگی ختم کرنے کے لیے، آج کل بہت بڑا مسئلہ ہے ناراضگی کا ختم کرنا، اس کے لیے آیہ شریف فَإِن تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ، سورہ توبہ آیت نمبر 129۔ یہ آج اس لیے بیان کی کہ یہ آپ کو پڑھنا ہے کل شب جمعہ میں، بعد از نیمہ شب جمعہ، شب جمعہ کی آدھی رات ختم ہو جانے کے بعد اس کو 30 مرتبہ پڑھنا ہے، 30 ٹائم، آیت نمبر 129 سورہ توبہ۔ بہت زیادہ فائدہ مند ہے، لیکن 30 مرتبہ میں سے ہر مرتبہ جب یہ دعا پڑھیں گے تو اس کے بعد جب یہ آیت پڑھیں گے تو اس کے بعد خدا سے دعا کریں گے، کیا؟ اللہم انت یا ربی، اللہم انت یا ربی حسبی اللہ، اے اللہ تو، اے میرے پروردگار، حسبی اللہ، اللہ میرے لیے کافی ہے۔ اب اعلیٰ نام لیں گے اس شخص کا جو آپ سے ناراض ہے، اس کا نام مثلا زید ہے، اعلیٰ زید، اس کی ماں کا نام مثلا فاطمہ ہے، تو اعلیٰ زید ابن فاطمہ، اعتف قلبہ، اس کے دل کو موڑ دے، نرم کر دے، وَذَلِّلْهُ لِي، اور اس کو میرے سامنے اتنا نرم کر دے کہ مجھ سے آ کے ملاقات کر لے۔ میں نے ترجمہ ذرا محاورے کے لحاظ سے کر دیا، ورنہ کسی اور طرف نہ نکل جائے لفظ ذلیل کا عنوان، میں نے اس کو آسان کیا۔ یہ اگر کسی خاتون کے لیے پڑھا جائے، مثلا بہن کے لیے، بھائی بہن کے لیے، یا مرد اپنی شریک حیات کے لیے، حسبی اللہ علی فلانت علی فاطمہ، مثلا بنت زید یا بنت فاطمہ، ماں کا نام لینا ہے، آپ کا نام نہیں سکتا۔ اعتف قلبہا وذللھا لی، اس کے دل کو نرم کر دے اور میرے پاس اسے لا کر ایسے پہنچا دے کہ میری بات وہ قبول کرنے کو تیار ہو جائے۔ دو ناراض کے درمیان حکم شریعت، حکم معصوم، آیت قرآن انما المؤمنون اخوۃ، مومن آپس میں کیا ہیں؟ بھائی ہیں۔ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ، بس دو بھائیوں کے درمیان صلح کرا دیا کرو۔ اپنے وصیت نامے میں دو باتیں بیان کی، نظم امرکم وصلاح ذات البین، اے بیٹا حسن و حسین، تقوی پروردگار کے ساتھ حق بات کہنے کی ذمہ داری کے ساتھ، اجر کے اعتبار سے عمل کرنے کے عنوان کے ساتھ، یاد رکھیے ظالم کی مذمت کے ساتھ، مظلوم کی حمایت کے ساتھ آپ کی ذمہ داری ہے اپنے معاملات کو مینج، نظم امرکم، آپ کے معاملات مس مینج نہیں ہونے چاہیے۔
جیسے کہ قبلہ جب بیان کرتے ہیں مسائل کو تو اس میں کچھ باتیں ایسی بیان کرتے ہیں جو ہمارے اور آپ کے لیے فائدہ مند ہوتی ہیں کہ اپنے دن اور رات کے معاملات میں تقسیم کر دیں اپنے وقت کو، گھنٹوں کے لحاظ سے نہیں، کاموں کے لحاظ سے. تو یہ نظم امر ہے. مثال دیتا ہوں، ہم نے کچھ ایسی شخصیات کے ساتھ ٹائم گزارا، اتنے زیادہ مینجمنٹ رکھتے تھے، ہر روز رات کو لکھ کے رکھتے تھے کہ صبح کتنے کام کرنے ہیں، تو پہلا کام کیا کرنا ہے، یہ کرنا ہے، دوسرا کام، تیسرا کام، چوتھا کام، پانچواں کام. کل اٹھ کے سوچتے نہیں تھے آج کیا کرنا ہے. آج کے کاموں کو گزشتہ رات سے ہی مینج کر کے نوٹ کر لیا کرتے تھے، خالی ٹک کرنا ہوتا تھا، یہ کام ہو گیا، یہ کام ہو گیا، یہ کام ہو گیا. آج کا دن ہم نے پورا کر لیا نظم امر کو. وَالصِّلَاحِ ذَاتِ الْبَيْنِ، اور اپنے درمیان افراد کے آپس کے معاملات میں اصلاح قائم کیجیے، ناراض کو آپس میں ملائیے. اس سے بڑی عبادت کیا ہوگی؟ بھائی کو بھائی سے ملائیے، بہن کو بھائی سے ملائیے، بہن کو بہن سے ملائیے، شریک حیات کو رفیق حیات سے ملائیے، اولاد کو والدین سے اور والدین کو اولاد سے ملائیے. الہ ذات البین. فرماتے مولائے کائنات کہ فإنی سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ، میں نے پیغمبر کو فرماتے ہوئے سنا بیٹا کہ یہ ذات صلاح ذات البین افضل من عامت الصلاۃ والصوم، یہ عام روزے اور نماز سے افضل ہے. کسی کے گھروں میں فساد ختم کرانا، آپس میں دلوں کو ملانا، شکل دعا میں ہو، شکل درود میں ہو. راوی کہتا ہے کہ میں اپنے سسر کے ساتھ لڑ رہا تھا، یہ جملہ اس کا آپ سے نہیں کہا گیا، یہ راوی کہہ رہا کہ میں اپنے سسر کے ساتھ لڑ رہا تھا، اور دونوں لڑتے ہوئے گزرے مفضل بن عمرو کے سامنے سے. مفضل نے سسر کی میری بات کو سنا اور ہم دونوں کو اپنے ساتھ گھر لے گئے، اور گھر سے 400 درہم کا تھا اختلاف. سستا داماد ہوگا شاید، 400 درہم کا اختلاف تھا. تو سسر اور داماد کے بیچ میں 400 درہم مفضل نے لا کر ہمارے درمیان پیش کر دیے کہ لیجئے اب کریں آپ سیٹلمنٹ، ہو گیا، آپ راضی، آپ راضی، جائیے. تو جانے سے پہلے پوچھا یہ پیسے آپ نے؟ کہا نہیں میرے نہیں ہیں، یہ تو امام صادق علیہ السلام کے دیے ویسے. امام نے مجھ سے فرمایا ہوا کہ جب کبھی ہمارے دو چاہنے والوں کے درمیان کوئی ایسا اختلاف ہو جائے تمہیں پیسے خرچ کرنا پڑے تو پیسے خرچ کر کے ان دونوں کی صلح کرا دیا کرو. گفتگو تمام ہو گئی. کچھ لوگ پیسہ خرچ کرتے لڑانے کے لیے، آپ پیسہ خرچ کیجئے ملانے کے لیے، تو سیرت معصوم پر عمل ہو جائے گا. گفتگو تمام ہو رہی ہے اور جاتے جاتے اس آخری مسئلہ آپ کی خدمت میں ربط مصائب کے 2 جملے صرف. اس سے پہلے ایک مسئلہ اور بھی جو کہ بہت تیزی کے ساتھ آگے بڑھ رہا ہے، اور آپ تلاوت قرآن تو کر رہے ہوں گے انشاءاللہ، اور تلاوت قرآن کرتے ہوئے سجدے والی آیتوں پر شاید کبھی آپ کو یاد رہ پائے نہ رہ پائے. قرآن مجید میں 4 ایسے مقامات ہیں جن مقامات پر آیت کی تکمیل پر سجدہ واجب ہے، اور 3 مقامات تو ایسے جن میں کوئی اختلاف نہیں پایا جا رہا، یعنی قرآن کی پرنٹنگ کے اعتبار سے. ایک مقام ایسا ہے جس میں مراجع عظام کے فتاوی کے لحاظ سے آیت نمبر کچھ اور ہے، اور قرآن میں لکھے گئے سجدے کی آیت کے عنوان سے آیت نمبر کچھ اور ہے. اس کے لیے آپ کی طرف آپ کو متوجہ کرنا لازم ہو گیا کہ سورہ حمیم سجدہ، اس کو سورہ فصلت بھی کہتے ہیں.
41 نمبر کا سورہ، 41ویں نمبر کا سورہ، آیت نمبر 37 پر سجدے والی واجب کرنے والی آیت ہے، 38 پہ نہیں ہے۔ اور اکثر قرآن مجید کے اندر تو سجدے کا نشان آپ کو مل رہا ہے وہ ہے 38 پر، 37 کے بجائے 38 پر ہے۔ لہٰذا آپ اپنے گھر میں جو تلاوت قرآن کر رہے ہیں قرآن کو چیک کر سکتے، سورہ فصلت میں جا کر حامیم سجدہ میں، اور پھر خود دیکھیے گا کہ سجدے کا ذکر کون سی آیت کے اندر ہے۔ بس یاد رہے کہ سجدہ بھی ہو تو ختیجہ کے پروردگار کے لیے ہو، کہ وہی ختیجہ ہیں کہ کل ان کا ماتم کیا، پرسوں ان کا ماتم کیا، آج بھی دل چاہتا ہے 2 جملے پڑھ دوں۔ ایک جملہ مکۃ المکرمہ کے حوالے سے، جب سرکار سید الشہداء نے مدینہ چھوڑا ہے، آپ پہلے کہاں گئے تھے؟ مکہ مکرمہ گئے تھے۔ مکہ مکرمہ میں انس بن مالک کہتے ہیں کہ میں ساتھ تھا حسین ابن علی علیہ السلام کے، ایک مرتبہ قبر ختیجہ پر امام پہنچے اور ایسے اپنی نانی کی قبر پہ جا کے گریہ کیا۔ یہ بات آپ کو یاد ہے کہ جناب ختیجہ طاہرہ کی وفات مولا حسین کی ولادت سے بہت پہلے ہے، بلکہ جناب سیدہ کی شادی ہی بعد میں ہوئی ہے۔ تو اپنی نانی کی قبر پہ جا کے آپ نے گریہ کیا، میرا مولا حسین کربلا جانے سے پہلے جو تنہائی محسوس کر رہا تھا اس کے لیے توانائی چاہیے تھی، اور توانائی کے لیے حسین قبر ختیجہ پر آئے، آ کے نانی کو سلام کیا۔ انس کہتا ہے امام نے ایسی مناجات قبر ختیجہ کے پاس کی ہے کہ امام خدا کو آواز دیتے تھے، خدا کی طرف سے فضاؤں میں آواز گونجی، لبیک یا عبدی وانت فی کنفی، اے میرے بندے کہو تمہارا خدا سن رہا ہے، تم میری پناہ کے اندر ہو۔ ختیجہ طاہرہ کی قبر پر روتے رہے، نانی مشکل ترین وقت ہے۔ ایک مرحلہ یہ تھا جہاں آپ نے اپنی نانی کو یاد کیا ہے، دوسرا وہ مقام ہے جب 4 سال کی بچی ہی زندان میں ہے۔ ایک مرتبہ نیند تو کہاں آتی تھی، غش کے عالم میں دیکھا کہ آسمان سے عماریاں نازل ہوئی ہیں، ایک عماری سے ارے 5 بیویاں باہر آئیں، یہ نورانی شخصیات ہیں۔ بچی نے حیران ہو کے دیکھنا شروع کیا، ایک نے تعارف کرایا کہ میں سارہ ہوں، ایک نے تعارف کرایا میں مریم ہوں، ایک نے تعارف کرایا میں آسیہ ہوں، ایک بیوی نے ختیجہ بیان کیا، ایک اور بیوی کو دیکھا جو اپنے پہلو پہ ہاتھ رکھے ہوئے، پوچھا یہ کون سی بیوی؟ کہ یہ تیری جدہ فاطمہ زہرا۔ بچی آگے بڑھنا چاہتی ہے، دادی بھرا گھر لٹ گیا، دادی میرا باپ۔ اللہ ولعنۃ اللہ علی الظالمین۔